قرآن کی عادت ہے کہ اہم مہم مسئلے کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کو پیش کر لیتے، کیونکہ پیغمبر آئے دنیا میں مسائل سمجھانے کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے فرعون زمانہ کے دربار میں اور اس کے سامنے اور اس کے زمانے میں اللہ کی وحدت و فردت کا اعلان کیا ہے۔ اور کیا آ چکا ہے آپ کے پاس واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، اذ رأى نارا، جس وقت حضرت نے دیکھی آگ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے تھے، 8-10 سال وہاں رہے، شعیب علیہ السلام کیا انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا۔ 10 سال بعد شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں سخت جھاڑے کا موسم تھا، سردی پڑ رہی تھی، اندھیری رات کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور حضرت کی اہلیہ کو درد ذے کی تکلیف شروع ہوئی۔ یہی ربط بھی ہے، وہاں مریم کے درد ذے کا ذکر ہے، یا موسیٰ کی اہلیہ کے درد ذے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ آپ یہیں بیٹھے، مجھے دور سے کئی آگ کے شعلے نظر آ رہا ہے، شاید یہ کچھ لوگ جنگل میں بیٹھے ہیں، ہم ان سے آگ بھی لے آئیں گے جس میں آپ سیک جاؤ۔ اور ایسے وقت میں خاتون کو گرماہٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ راستہ بھی بھٹک گئے تھے، مصر کے راستہ نہیں کہیں اور چل پڑے تھے، پوچھ بھی لیں گے کہ مصر کون سا راستہ جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، وہ آگ نہیں تھی، قدرت کے جلوے تھے، اور ایک درخت پر آ رہے تھے، اور وہاں سے موسیٰ کو خطاب شروع ہوا، اور موسیٰ کو نبوت ملی اور حکم دیا گیا کہ سیدھا جاؤ مصر، اور فرعون بہت گڑبڑ کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں تھی کہ پیچھے جا کے گھر والی کی خبر لے۔ رات کے آخری حصے میں گھر والی کا بچہ پیدا ہوا، اور اس نے صبح تک انتظار کیا، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ جب وہ نہیں آئے اور سورج نکل آیا اور بھیڑ بکریاں ادھر ادھر دوڑنے لگی، تو اس نے بچے کو گود میں لیا اور بھیڑ بکریوں کو ہانکایا اور واپس آ گئی اپنے میکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ رات کو آگ لینے گئے تھے، واپس نہیں آئے، غالباً کوئی درندہ کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، وہاں فرعون سے مقابلے شروع ہوئے، اور شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت موسیٰ کو کوئی بلا اژدہا کھا گیا۔ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ شعیب بھی غیب دان نہیں اور موسیٰ بھی غیب دان نہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ راستے میں یہ مصیبت پیش آئے گی تو وہ 2 ہفتے بعد میں روانہ ہو جاتے، 2 دن ٹھہر لیتے۔ انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ میں گھر والوں کو لے کے چلوں گا تو اسی رات ہی کو بچہ ہوگا، اور نہ موسیٰ کو یہ پتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا۔ تو انبیاء نہ غیب دان ہے اور نہ متصرف ہے، اپنی بیوی سے تکلیف دور نہ کر سکے۔ اور شعیب علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے حالات سے ناواقف ہے۔ تو اللہ سورتوں میں یہ مضامین سمجھاتے ہیں، جس نے یہ نہیں سمجھا وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ اس کے نزدیک لیلا مجنون کے قصے ہیں جو چل رہا ہے۔ قصہ تو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو کہتے کہ میں آ رہا تھا اور ریل ایسی تھی اور ایسی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی کام کی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ بات پکڑنا اصل قرآن دانی۔ اللہ مسعودی نے مروج میں لکھا ہے کہ اس بیٹے سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات 50 سال بعد ہوئی۔ اللہ کا انبیاء کے ساتھ ایسا زبردست برتاؤ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اس راستے سے گزرے، وہاں دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے، بالکل موسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل۔ حضرت کو کچھ شک پڑ گیا، پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا موسیٰ۔ کہا موسیٰ نام کیوں رکھا گیا؟ کہا میرے والد صاحب میری والدہ کو لے کے مصر جا رہے تھے،
راستے میں میری والدہ کے لیے آگ ڈھونڈنے گئے، کوئی درندہ ان کو کھا گیا اور اسی رات کو میں پیدا ہوا ہوں، تو میری والدہ اور میرے نانا نے ان کی یاد میں میرا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اچھا اس رات کو یہ بچہ پیدا ہوا، حضرت کو معلوم بھی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ بقیہ جو تفصیل پیش آئی موسیٰ علیہ السلام کو اور مصر میں فرعون کے ساتھ، ان کا ان کو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس لڑکے سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے کہ 1 سال ہو گیا مر گئی؟ حضرت کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ پیرانے پیر شیخ عبد القادر کو پاکستان کے بریلیوں کے گھروں کا پتہ ہے کہ آج وہاں 11ویں شریف ہے اور آج وہاں شریف ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ نبی مرسل جن پر وحی آتی تھی اور جن پر ہدایت موقوف تھی وہ غیب دان نہیں ہے۔ مولانا روم نے اس لیے کہا علم موسیٰ چوب ود در غیب بن، وہ موسیٰ غیب دان نہیں ہے، علم موشی کے بود در غیب بن، اور کسی چوہے و چپکلی کو کہاں سے غیب دانی آئے گی۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کو آ گئی اطلاع حضرت موسیٰ کی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے دیکھی آگ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، فرمایا اپنے گھر والوں سے امکثوا، ٹھہرو ذرا۔ ضروری نہیں کہ بیوی کے ساتھ تو تڑاک سے بات ہو، تو انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے لے آؤں میں تم کو وہاں سے انگارہ، آگ کا سروٹ کا۔ حضرت سمجھتے آگ لگی ہوئی ہے خدا ہے۔ او وجد علی النار ہدا، یا پاؤں آگ کے آس پاس راستہ بھٹک جائے۔ کتنی تکلیف ہے، راستہ بھٹک گئے، اندھیری رات چھا گئی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، گھر والی کو پیٹ میں درد ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، آگ، اللہ فرماتے ہو پیغمبر پریشان ہے، وہاں انبیاء مصیبت زدہ ہے، شدائد اور تکالیف سے دوچار ہے، یہ ان کو پکارتے ہیں ہمیں چھوڑاؤ اور ہم پہ چھوڑاؤ، شرم نہیں آتی۔ فلما اتاہا، جب حضرت اس درخت کے پاس آئے، نودیا یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اتارو اپنے جوتے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ پاک جگہ میں جوتے سمیت جانا بے ادبی ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے ہمارے زمانے میں ہمارے جوتے یقیناً نجاست سے بھرے رہتے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیز لگ جاتی، اس لیے مساجد کے اندر جوتوں سمیت نہ آئے، الا یہ کہ ان جگہوں میں جوتے رکھیں۔ فخلع نعلیک، اتاریے اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ سرزمین مقدس میں ہیں جس کا نام طویٰ ہے۔ اللہ